بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا دہشتناک نمبر کالا جادو، مکمل ناول پہلا حصہ۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ کرنل فریدی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا اور بڑے انعماق سے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ چونکہ آج کل اس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، اس لیے وہ کتابوں سے ہی ٹائم پاس کر رہا تھا اور کیپٹن حمید سے بس اس کی 1-2 دن بعد ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن باقی ممبران سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ کرنل فریدی سوچ رہا تھا کہ وہ ایک پارٹی منعقد کرے اور اپنے تمام ممبران کو اس میں بلائے اور اس دوران سب ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں۔ کرنل فریدی 1 ماہ پہلے گریٹ لینڈ گیا تھا اور وہاں ڈاکٹر سائمن سے بھی ملا تھا اور بیرسٹر کلارا کے والد سر لارڈ بیٹن سے بھی ملاقات کی تھی، جو کہ اس کی سنجیدگی کو بہت پسند کرتے تھے، کیونکہ بیرسٹر کلارا اور ٹونی کے والد سر لارڈ بیٹن گریٹ لینڈ کے چیف جسٹس تھے اور بہت دبنگ اور سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے اور کرنل فریدی کو بہت پسند کرتے تھے۔ اسی دوران کرنل فریدی روزہ کے ہمراہ ٹونی کے ینگ کپل ہوٹل بھی گیا تھا اور ٹونی عرف بابا رستم نے ان دونوں کو اپنا خصوصی مہمان بنایا تھا۔ کرنل فریدی آج ایک سائنسی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا، جس کا موضوع تھا کہ آج کی جدید سائنس پڑھانے دور کے طاقتور جادو میں موازنہ، اور واقعی آج کے جدید دور میں سائنس اتنی ترقی کر چکی تھی کہ جادو کو بھی ایک لحاظ سے مات دے دیا تھا۔ کرنل فریدی نے کتاب ختم کی اور اسے کتابوں کے رینک میں رکھ دیا اور ایک اور کتاب اٹھا لی جس میں درج تھا کہ ایکریمیا نے کتنی ترقی کر لی ہے اور ترقی کے میدان میں گریٹ لینڈ، شوگران، پاچان، پاکشیا اور اس کا اپنا ملک کافرستان کس سٹیج میں ہے اور کس کس ملک نے کیا کیا ترقی کر لی ہے۔ ابھی کرنل فریدی کو کتاب پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ یکلخت اس کا فون بج اٹھا۔ کرنل فریدی نے فون کا ریسیور اٹھایا اور بڑے روبدار طریقے سے ہیلو کہا۔ ارے میرے مرشد، کیا حال چال ہیں آپ کے اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کیا مس ایکریمیا کے عشق میں سرائے بدر ہوئے ہیں یا ابھی تھوڑی دیر ہے؟ اور کب مس ایکریمیا سے شادی کر کے 2 درجن بچوں کے باپ بننے والے ہیں؟ کرنل فریدی کو عمران کی آواز سنائی تھی۔ برخودار، یہ تمہارے ذہن میں میرے اسسٹنٹ کیپٹن حمید اور تمہارے اپنے ہی عاشق مزاج ساتھی رابرٹ کی روح کا محلول کر گئی ہے، جو صرف عشق و محبت کے ہی قصیدے تمہاری زبان پر آ رہے ہیں۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بس کیا بتاؤں مرشد، آج کل میرا باورچی سلیمان اپنے آبائی گاؤں گیا ہوا ہے اور میں اس کے بغیر خود کو تنہا محسوس کر رہا ہوں اور بغیر سلیمان کے کھانا بدوشوں کی طرح کبھی کسی ممبر کے پاس اور کبھی کسی ممبر کے پاس اپنی بھوک مٹانے چلا جاتا ہوں۔ عمران نے مسکین لہجے میں کہا تو کرنل فریدی زور سے ہنس پڑا۔ کیا ان ممبران میں مس جولیا بھی شامل ہیں اور یا پھر اس نے اب تک تمہیں گھاس ڈالنا بند کر دی ہے؟ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ارے کرنل صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ جولین آفٹر واٹر کسی بم سے کم نہیں ہے، اور جب غصے میں اس کا سینڈل پھٹتا ہے تو پھر میرے معصوم سے سر کی خیر نہیں ہوتی، اور اس کا بھائی تو ویسے ہی مجھ سے کھار کھائے بیٹھا ہے، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ تو کرنل فریدی ایک دفعہ پھر ہنس پڑا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ عمران جولیا کا بھائی تنویر کو کہہ رہا ہے، برخودار، تم سنجیدگی اختیار کر کے جولیا سے بات کرو تو وہ تم پر اپنی جان تک نچھاور کر دے گی، لیکن تمہارے سیمین پر تو ہمیشہ حماقت سوار رہتی ہے اور ہر وقت بیچاری جولیا کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہو۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے عمران کو مشورہ دیا، مرشد، آپ کون سی عشق کی لمبی لمبی داستانیں مس ایکریمیا روزہ سے کرتے رہتے ہیں؟ حالانکہ جولیا کی طرح وہ بھی تو آپ کو خاطر کافرستان میں بسی ہے اور اب تو آپ کی خاطر مسلمان بھی ہو چکی ہے۔ جب آپ اپنے سر پر صحرا سجائیں گے تو پھر آپ کے مریدوں کی باری بھی آ جائے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ کوئی کیس ہے یا پھر آج کل میری طرح کتابوں سے ٹائم پاس کر رہے ہو؟ کرنل فریدی نے اس بار سنجیدگی سے پوچھا۔ مرشد، میں بھی آپ کی طرح آج کل کن مکھیوں کو مار رہا ہوں اور اس کام میں اکیلا ہوں، کیونکہ سلیمان ابھی واپس نہیں آیا اور امید ہے کہ آج شام تک پہنچ جائے گا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے بغیر یہ فلیٹ ادھورا لگتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، برخودار، اس لیے اب جولیا سے شادی کر لو، کیونکہ وہ عرصہ دراز سے تمہارے لیے تمہارے ملک کی خدمت کر رہی ہے۔ اس طرح سلیمان بیچارے کی بھی جان چھوٹ جائے گی اور سلیمان بھی شادی کر سکے گا۔ کرنل فریدی نے ایک دفعہ پھر ہنستے ہوئے اسے مشورہ دیا، کرنل صاحب، آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے، اور گو کہ آپ جیسے برائٹ مائنڈڈ
انسان کے نزدیک یہ عام سی بات ہوگی، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو مذاق میں نہیں اڑائیں گے۔ اس بار عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا عمران؟ تم آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ کرنل فریدی نے اس بار چونک کر پوچھا۔ یہ بتائیں کہ آپ کی ساتھی روزہ خیریت سے کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسا سوال ہے؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل صاحب، میں نے آج رات ایک عجیب خواب دیکھا تھا جس میں نے دیکھا تھا کہ آپ کی ممبر روزہ کسی انجانی دنیا میں قید ہے، اور وہ بہت ہی خوفناک دنیا ہے، اور میری ساتھی جولیا بھی وہیں ہے، اور میں اور آپ بھی وہاں ہیں، اور ہر طرف دل کو دہلا دینے والے ہولناک مناظر ہیں، اور ہم ہر طرف خوف سے بھاگ رہے ہیں۔ عمران نے بدستور سنجیدگی سے کہا تو کرنل فریدی چونک پڑا۔ حیرت ہے برخودار، تم اس خواب سے ڈر گئے، حالانکہ خواب تو خواب ہوتے ہیں، اور اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ کرنل فریدی نے جواب دیا، کیونکہ عمران جیسا شخص ایک خواب کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا، اور یہ بات کرنل فریدی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں کرنل صاحب، وہ تھا تو ایک خواب، لیکن جو خواب دیکھتا ہے اس پر گزرتی ہے، اور جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میرے پورے کپڑے پسینے سے تر تھے، جیسے میں میلوں دور سے بھاگ کر آیا ہوں۔ عمران نے کہا۔ آخر اس خواب میں آخر کون تھے وہ لوگ جو ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے؟ اور اس خواب نے تمہارے ذہن کو جھنجھوڑ دیا ہے، اور تم نے مجھ سے روزہ کا حال پوچھنا شروع کر دیا ہے۔ کیا تم نے اپنی ساتھی جولیا کو فون کیا ہے اور اس خواب کے بارے میں بتایا ہے؟ کرنل فریدی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں کرنل صاحب، ابھی میں نے اس بھیانک خواب کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن میری جولیا سے پوچھ سکتے ہو، یا پھر کسی عالم سے پوچھو، یا پھر اپنے مرشد سید چراغ شاہ صاحب سے پوچھو، وہی تمہیں تمہارے اس بھیانک خواب کے بارے میں درست گائیڈ کر سکتے ہیں۔ کرنل فریدی نے کہا۔ نہیں مرشد، میں ایک خواب کو اتنی اہمیت نہیں دینا چاہتا کہ ہر سے کسی سے ڈسکس کرتا پھروں، لیکن پھر بھی میرا دل کہتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ خطرناک ہو سکتا ہے۔ عمران نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے اختیار کرنی چاہیے اور روزہ کو بھی فون کر کے احتیاط کرنے کا کہوں؟ کرنل فریدی نے چونک کر کہا۔ کرنل صاحب، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمیں محض خواب کو اتنا سر پر نہیں لینا چاہیے، عمران نے کہا۔ تو کرنل فریدی حیران ہو گیا۔ حیرت ہے عمران، ابھی تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے کچھ خطرناک ہو سکتا ہے، اور اب کہہ رہے کہ ہمیں ایک خواب کو اتنا سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں تمہاری ان پراسرار باتوں سے ابھی تک کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکا۔ کرنل فریدی نے کہا۔ کچھ نہیں مرشد، میں نے تو بس آپ کو چھیڑنے کے لیے ایک مذاق کیا تھا۔ اس بار عمران نے ہنس کر کہا۔ تو لیکن کرنل فریدی نے محسوس کیا کہ عمران کی ہنسی کھوکھلی ہے، جیسے اس نے اس سے مذاق نہیں کیا بلکہ واقعی کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے، لیکن اب اسے مذاق میں اڑا رہا ہے۔ ٹھیک ہے عمران، واقعی ہمیں ان فضولیات کو چھوڑ کر کسی اور موضوع پر ڈسکس کرنی چاہیے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ عمران کے خواب کو پھر سے خریدنا نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے مرشد، پھر آپ سے کسی دن ڈسکس کروں گا، ابھی مجھے اجازت دیں تاکہ اب کسی خواب میں پریوں کو اپنے ساتھ محو رقص دیکھ سکوں، عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ برخودار، تم خوش قسمت ہو کہ دیو اور پریاں سب تم پر عاشق ہیں، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ کون سے دیو مجھ پر عاشق ہیں اور کون سی پریاں میرے لیے مچل رہی ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ برخودار، جولیا، روشی اور تریسیا سب تمہاری چاہت میں مبتلا ہیں، اور جوزف رابرٹ اور جوانا جیسے کبھی ہیکل دیو بھی تمہارے دیوانے ہیں، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران بھی ہنس پڑا۔ اچھا مرشد، مجھے اجازت دیں، یہ نہ ہو کہ کیپٹن مجھ سے پریاں لینے پہنچ جائے، کیونکہ پہلے بھی رابرٹ جیسا دیو ہر پری پر عاشق ہو جاتا ہے، اور میں کسی اور عاشق مزاج کو برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ پریوں سے محروم ہو جاؤں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کرنل فریدی ہنس پڑا اور اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیسا احمق ہے جو ایک خواب سے ڈر گیا ہے، کرنل فریدی نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ کرنل فریدی، جو کہ رات کو دیر سے سویا تھا اور صبح جلدی اٹھا تھا کیونکہ اس نے ایک چھوٹا سا کام کرنا تھا، اور اب اسے نیند محسوس ہو رہی تھی، اور چونکہ فراغت تھی اس لیے کرنل فریدی نے کتاب بند کی اور سو گیا۔ ہر طرف قبریں تھیں، اور ان قبروں پر عمران اور جولیا خوفزدہ بھاگ رہے تھے، اور کرنل فریدی نے دیکھا کہ وہ اور روزہ بھی خوف سے ہر طرف بھاگ رہے ہیں، اور ہولناک قبریں پھٹ رہی ہیں، اور وہاں سے خوفناک عفریت نما مخلوق نکل رہی ہے اور ان چاروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور جولیا اور روزہ کا بہت برا حال ہے، یہاں تک کہ کرنل فریدی اور عمران بھی بہت ہراساں ہیں اور ان عفریتوں سے بچنے کے لیے ہر طرف بھاگ رہے ہیں، لیکن یہاں ہر طرف خوف اور دہشت کا راج قائم تھا۔ کرنل فریدی نے دیکھا کہ یکلقت عمران اور جولیا کو جلتی مشلتیں لگتی ہیں اور بھگ سے ان کا وجود جل جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کرنل فریدی اور روزہ کے منہ سے بھی
بھیانک چیخیں نکلتی ہیں۔ جولیا، عمران، کہاں ہو تم؟ کرنل فریدی نے زور سے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ کرنل فریدی نے دیکھا کہ اس کا پورا وجود پسینے سے تر ہے۔ ارے یہ کیا؟ میں نے بھی عمران کی طرح وہی بھیانک خواب دیکھا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران نے مجھے جو خواب سنایا تھا وہ مجھے بھی خواب میں نظر آیا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ کرنل فریدی نے حیرت سے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور عمران کا نمبر ملانے لگا تاکہ اسے اپنا خواب سنا سکے، لیکن پھر اس نے ہاتھ روک دیا کیونکہ کرنل فریدی عمران کی طرح ایک خواب کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ کرنل فریدی نے کچھ سوچ کر روزہ کا نمبر ملایا تو تھوڑی دیر بعد روزہ نے اپنے سیل فون اٹھا لیا۔ جی سر، روزہ کی باادب آواز سنائی دی۔ ہارڈ اسٹون، کرنل فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ یس سر، روزہ کی آواز سنائی دی۔ روزہ، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ کرنل فریدی نے تھوڑا وقفہ دے کر پھر روزہ سے خشک لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں سر، بس فراغت ہے۔ اگر کوئی کیس شروع ہو گیا ہے تو بتائیں، روزہ نے بدستور ادب سے کہا۔ ہاں، ایک کیس شروع ہونے والا ہے اور میں تمہیں اور دیگر ممبران کو پھر کال کروں گا، لیکن کیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ جی سر، میری طبیعت تو ٹھیک ہے اور آپ مجھے جب آرڈر کریں گے میں تیار ہو جاؤں گی، روزہ نے ادب سے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہیں کال کرتی جائے گی۔ اوکے، کرنل فریدی نے کہا اور کال بند کر دی۔ یہ آخر کیسے ہو سکتے ہیں کہ عمران جیسا برائٹ مائنڈڈ مجھے کوئی بھیانک خواب سنائے اور اس کے بعد مجھے بھی اس سے ملتا جلتا بھیانک خواب آئے؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ خیر، مجھے ایک خواب کی وجہ سے اتنی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، کرنل فریدی نے لمبی سانس لے کر کہا اور پھر رینک سے ایک کتاب اٹھا لی اور بیل دے کر اپنے ملازم کو بلا کر کپ چائے کا کہا اور پھر کتاب میں مشغول ہو گیا۔ جولیا اور روزہ دونوں اپنے گھر سے پرسرار طریقے سے غائب ہو چکی تھیں، اور جب جولیا نے آنکھ مسلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ جولیا نے غور سے ماحول کو دیکھا تو حیرت اور خوف سے اچھل پڑی۔ او اللہ، یہ میں کہاں پہنچ گئی ہوں؟ جولیا حیرت اور خوف زدہ نظروں سے ماحول کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ جولیا نے دیکھا کہ وہ اس وقت اپنے فلیٹ کے کمرے کے بجائے ایک انتہائی خوفناک کمرے میں تھی۔ کمرے میں ہر طرف انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ کمرے کا فرش بھی سیاہ پتھروں کا تھا اور دیواروں پر خون جما ہوا تھا اور ایک ناگوار بو اس بھیانک کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ جولیا نے غور کیا تو اس بھیانک کمرے کا صرف واحد دروازہ تھا جو بند تھا، چونکہ بدبو سے جولیا کا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے جولیا تیزی سے اٹھ کر بند دروازے کی طرف بڑھی اور تیزی سے اسے دھڑ دھڑانے لگی۔ کوئی ہے یہاں؟ یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں مجھے کون لایا ہے؟ جولیا زور سے چیختے ہوئے بولی۔ چونکہ آج کل سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، اس لیے جولیا اسلامی کتابوں میں وقت پاس کر رہی تھی۔ آج جولیا سیکرٹ سروس کے ممبران کے ساتھ ہوٹل میں لنچ کرنے گئی تھی اور اب کھانا کھا کر اپنے فلیٹ آئی تھی تو اسے اپنے فلیٹ کے کمرے میں ناگوار بو کا احساس ہوا، جیسے جولیا نے زیادہ اہمیت نہ دی۔ چونکہ جولیا تھکی ہوئی تھی اس لیے جولیا کتاب پڑھے بغیر سو گئی، ورنہ وہ سونے سے پہلے کتاب کا مطالعہ ضرور کرتی تھی اور خاص کر درود پاک اور مقدس کلام تو ضرور پڑھتی تھی، مگر آج تھکاوٹ کے باعث کچھ پڑھے بغیر ہی سو گئی تھی۔ اب آنکھ کھلنے پر جولیا نے خود کو اپنے فلیٹ کی بجائے اس بھیانک کمرے میں پایا تھا۔ بدبو اور سڑی ہوئی انسانی لاشوں کے تعفن سے جولیا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ جولیا مسلسل زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی، مگر کوئی جواب نہ ملا اور نہ ہی دروازہ کھلا تو جولیا تیزی سے پیچھے ہوئی اور تیزی سے آگے بڑھ کر زور سے دروازے کو ٹکر ماری، مگر دروازہ بہت مضبوط تھا۔ جولیا نے 2-3 بار پھر دروازہ توڑنے کی کوشش کی، مگر اس بھیانک کمرے کے دروازے کو کچھ اثر نہ ہوا۔ اب تو جولیا بہت پریشان ہوئی، اور ایک تو بدبو اور تعفن سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا اور دوسرا لاکھ چیخنے کے باوجود کوئی اس کا جواب نہیں دے رہا تھا اور دروازہ کسی طرح نہیں کھل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں؟ جولیا نے روحانسی حالت میں زور سے چلاتے ہوئے کہا۔ جولیا نے اپنے سانس روک لیا تھا، مگر پھر بھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سرانٹ اس کے دماغ کو پھاڑ کر رکھ دے گی۔ جولیا کو احساس تھا کہ وہ زیادہ دیر اس کمرے میں رہی تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا اور ویسے بھی کب تک وہ سانس روک سکتی تھی، اس لیے جولیا نے بلند آواز سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر جیسے ہی جولیا نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، جولیا کے اعتماد میں اضافہ ہو گیا۔ اب جولیا کو یوں محسوس ہوا کہ اگر اب اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اللہ کے کرم سے ضرور کامیاب ہوگی۔ اب جولیا نے بلند آواز سے درود پاک کا ورد کیا اور تیزی سے آگے بڑھی اور پھر بھرپور لات لوہے کے دروازے پر رسید کر دی تو دروازہ
ایک چناکے کے ساتھ کھل گیا۔ چونکہ جولیا تیزی سے آگے بڑھی تھی اس لیے دروازہ کھلنے پر کمرے باہر جا گری۔ جولیا تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب جولیا نے خود کو ایک راہداری میں پایا۔ جولیا تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ اس راہداری میں کئی کمرے بنے ہوئے تھے اور ہر کمرے کے دروازے پر کھوپڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ اتنا تو جولیا سمجھ چکی تھی کہ شیطانی طاقتوں نے اسے اغوا کر لیا ہے، مگر جولیا انجام سے بے پرواہ ہو کر اس طویل راہداری میں گھوم رہی تھی۔ مگر یہ راہداری بھوت کے آنچ کی طرح طویل تھی۔ اوہ، یہ میں کس شیطان نگری میں پھنس چکی ہوں؟ کوئی ہے یہاں؟ میں کہاں ہوں؟ مجھے کون یہاں لایا ہے؟ سامنے آؤ، کون لایا ہے مجھے؟ جولیا زور سے چلائی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ جولیا کافی دیر پاگلوں کی طرح اس طویل راہداری میں گھومتی رہی، مگر ہر طرف گھومنے کے بعد دوبارہ اسی تعفن زدہ اور بھیانک کمرے کے نزدیک پہنچ جاتی۔ اب تو جولیا خوفزدہ ہو گئی۔ کافی دیر چلنے کی وجہ سے اس کو تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سوائے اس بھیانک کمرے کے باقی سب کمروں کے دروازے بند تھے۔ جولیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ جائے تو کہاں جائے۔ ہر طرف بھیانک خاموشی تھی۔ جولیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سا وقت ہے، کیونکہ جولیا کے ہاتھ سے آواز ٹرانسمیٹر بھی غائب تھا۔ اس پراسرار شیطانی راہداری میں پراسرار روشنی تھی جس سے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ دن ہے یا رات ہے۔ جولیا کو اب اس بھیانک، سنسان اور پراسرار شیطانی راہداری سے وحشت اور خوف سا محسوس ہونے لگا۔ اچانک جولیا کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اسی خیال کے تحت جولیا آگے بڑھی اور زور سے ایک بند دروازے پر لات رسید کی۔ بند دروازے کے پھٹ ایک اچھناکے سے کھل گئے۔ کمرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ اب جولیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آیا وہ اندھیرے کمرے میں جائے یا نہ جائے، چونکہ جولیا اس پراسرار راہداری میں گھوم گھوم کر تھک چکی تھی اور اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس لیے جولیا نے اس اندھیرے سے کمرے میں گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جولیا بڑبڑائی اور جی کرا کر اس اندھیرے کمرے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی جولیا اس اندھیرے کمرے میں داخل ہوئی، جولیا کو ایک زوردار کڑکڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ خوف سے جولیا کا دل اچھل کر حالت میں آ گیا۔ جولیا نے مڑ کر دیکھا تو دروازہ خود ہی بند ہو گیا تھا۔ یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ کون ہے یہاں؟ آخر بولتے کیوں نہیں؟ کون ہو تم لوگ؟ جولیا ہذیانی انداز میں زور سے چلائی، مگر بدستور جواب نہ ملا۔ چونکہ کمرے میں کھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، اس لیے جولیا نے اندازے سے آگے بڑھ کر دروازے والی جگہ پر ہاتھ رکھا تو حیرت اور خوف سے اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، کیونکہ سنکی دروازے کی بجائے سپاٹ دیوار اس کو منہ چڑھا رہی تھی۔ خوف کی دہشت سے جولیا کا دل دھڑکنے لگا۔ جولیا پہلے بھی ایک دو بار شیطانی طاقتوں کے ذریعے اغوا ہوئی تھی اور اس بار بھی معلوم نہیں کس شیطانی اور ذلیل طاقت نے اسے اغوا کر کے خاموش شیطانی طلسم میں ڈال دیا تھا، اور ان کا اس سے پیچھے کیا مقصد تھا؟ جولیا ابھی تک اندھیرے میں تھی کہ اچانک کمرے میں ایک مشعل خود ہی جل اٹھی، جس کی پراسرار روشنی میں کمرے کا بھیانک ماحول اجاگر ہو گیا۔ جولیا خوفزدہ نگاہوں سے اس کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کی سیاہ دیواروں پر تازہ خون جمع ہوا تھا۔ اچانک جولیا کے سر پر کوئی چیز لگنے لگی تو جولیا نے سر پر ہاتھ پھیرا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کا ہاتھ لیسدار تھا اور تازہ خون اس کے سر پر ٹپکا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر بہت سی خوفناک تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ شیطانی تصویریں تھیں جو بہت ہی خوفناک تھیں، جن کو دیکھ کر جولیا پر وحشت طاری ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کمرے میں دھواں بلند ہونے لگا۔ یہ دھواں چند لمحوں کے بعد ایک انتہائی خوفناک بڑھیا میں تبدیل ہو گیا۔ اس بڑھیا کا چہرہ انتہائی سیاہ تھا اور آنکھیں خون کی مانند سرخ تھیں۔ ہاں لڑکی، کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ بڑھیا کے منہ سے کڑکڑاتی ہوئی آواز نکلی۔ جولیا خوفزدہ نگاہوں سے اس بڑھیا کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں لایا ہے اور کس لیے مجھے اغوا کیا گیا ہے؟ کیا مقصد ہے تم لوگوں کا؟ جولیا نے ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ ڈالے۔ لڑکی، تم شہنشاہ ظلمات کی بلی کے لیے چن لی گئی ہو اور تمہیں مہا قربانی کے لیے چن لیا گیا ہے، اس لیے ایک اور ناری بھی شہنشاہ ظلمات کی مہا قربانی کے لیے چنی گئی ہے۔ بڑھیا نے کہا، یہ شہنشاہ ظلمات کون ہے اور کس مہا قربانی کے لیے مجھے چنا گیا ہے اور کیوں چنا گیا ہے؟ جولیا نے غصے سے کہا۔ خوفناک بڑھیا کی بات سن کر جولیا کو غصہ آ گیا تھا۔ اتنا تو جولیا سمجھ چکی تھی کہ شیطانی دنیا کی رذیل طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے اسے اغوا کیا ہے۔ دیکھ ناری، تمہارا ساتھی روشنی کا نمائندہ ہے اور اس نے شہنشاہ ظلمات کو کافی نقصان پہنچائے ہیں۔ شہنشاہ ظلمات کے بڑے بڑے مہا گرو تمہارے ملحج ساتھی عمران اور اس کے حبشی غلام کے ہاتھوں فنا ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک تمہارا ساتھی زندہ ہے۔ اس لیے اب مہا گھمپاروں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمہاری بلی شہنشاہ ظلمات کو دیں گے اور تمہارے ساتھی عمران کی
عبرتناک موت کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ محکم بارو شہنشاہ ظلمات کے سامنے قسم کھا چکے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھی کو عبرتناک موت سے دوچار کر دیں گے، پھر کالی دنیا کے دروازے کھل جائیں گے اور تمہاری دنیا پر محکم بارو کا کالا جادو راج کرے گا۔ کالے جادو کی شکتیاں ہی تمہاری دنیا میں راج کریں گی۔ جو شہنشاہ ظلمات کا پیروکار ہوگا وہی زندہ بچے گا، باقی سب کا حشر بہت بھیانک ہوگا۔ خوفناک شکل کی بڑھیا کہتی چلی گئی، یہ شہنشاہ ظلمات سے مراد کہیں شیطان بدبخت تو نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ محکم بارو کون ہے؟ اور تم نے بتایا نہیں کہ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ جولیا نے ہمت کر کے کہا، کیونکہ اس کا اعتماد بحال ہو گیا تھا۔ ویسے بھی جولیا جانتی تھی کہ اگر اس نے اس شیطانی دنیا میں بزدلی کا سامنا کیا تو مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ بدبخت ناری، شہنشاہ ظلمات کا نام ادب سے لے، ورنہ شہنشاہ ظلمات کا عتاب تمہیں جلا کر رکھ دے گا۔ اور جہاں تک تجھے یہاں لانے کا سوال ہے تو محکم بارو کی کالی دنیا میں میں ہی تجھے لائی ہوں، اور اس کالی دنیا میں صرف کالی شکتیوں کا ہی راج چلتا ہے۔ اماوس کی رات کو اس کالی دنیا میں محکم بارو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بلی دیں گے، پھر شہنشاہ ظلمات ہمیں امر طاقتیں عطا فرمائیں گے۔ بڑھیا نے نحوست سے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ جولیا یہ سن کر لرز گئی تھی کہ رذیل شیطانی طاقتوں نے اسے پرسرار طریقے سے اغوا کر لیا ہے، لیکن عمران لازمی طور پر اس کی بازیابی کے لیے شیطان پرستوں کی شیطانی طاقت دنیا میں آئے گا، اور ان شیطان پرستوں نے واقعی کوئی کالی دنیا بنائی ہوئی ہے جہاں سے باہر نکلنا ان کے بس سے باہر تھا۔ اچانک جولیا کو خیال آیا کہ وہ مقدس کلام کے ذریعے ان شیطان پرستوں کو کالی دنیا سے نکل سکتی ہے۔ یہ سوچ کر جولیا نے آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہا، مگر جولیا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، کیونکہ اسے لاکھ یاد کرنے کے باوجود مقدس کلام یاد نہیں آ رہے تھے۔ جولیا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ جولیا کے سر پر چھت سے ٹپکا ہوا خون تھا، خون سے جولیا کے ہاتھ لتھڑا گئے۔ جولیا سمجھ گئی کہ اس ناپاک خون کی وجہ سے اس کو ناپاک کر دیا گیا ہے اور اسے مقدس کلام یاد نہیں آ رہے۔ اچانک جولیا کو اور کچھ تو نہ سوجا، اس نے بے اختیار اس خوفناک بڑھیا کی طرف چھلانگ لگائی، مگر جولیا کو خاک چاٹنی پڑی، کیونکہ خوفناک بڑھیا اپنی جگہ سے دھواں بن کر غائب ہو گئی تھی اور دوسری طرف کھڑی تھی۔ بدبخت ناری، تم اس وقت محکم بارو کی کالی دنیا میں موجود ہو اور یہاں سے نکلنا تمہارے بس سے باہر ہے۔ ابھی تو میں جا رہی ہوں، پھر تم سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر خوفناک بڑھیا اچانک جولیا کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی اس پراسرار کمرے میں پھر کھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا اور جولیا اس کمرے میں قیدی بن کر رہ گئی۔ عمران صاحب، کیا آپ کو یقین ہے کہ پروفیسر نصیر احمد صاحب اس مسئلے کا حل بتا دیں گے؟ صفدر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اللہ پاک نے ان کو کافی علوم عطا کیے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ جولیا کو واقعی شیطانی قوتوں نے اغوا کیا ہے۔ اگر سید چراغ شاہ موجود ہوتے تو میں ان سے رہنمائی حاصل کرتا، مگر شاہ صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ جولیا کے پرسرار اغوا نے عمران کو پریشان کر دیا تھا۔ چونکہ عمران کئی دفعہ شیطانی اور رذیل قوتوں کو ختم کر چکا تھا، اس لیے عمران سمجھ چکا تھا کہ اس بار کسی نئی شیطانی طاقت نے اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے جولیا کو اغوا کیا ہے، تاکہ جولیا کی خاطر عمران خود شیطانی طاقتوں کے علاقے میں جائے۔ یہ اور بات ہے کہ جوزف نے ان پرسرار معاملے میں کئی بار عمران کی مدد کی تھی۔ عمران دانش منزل کیا تھا اور بلیک زیرو سے ملاقات کی تھی۔ بلیک زیرو نے صفدر کی رپورٹ پیش کی تھی کہ صفدر اور جولیا وغیرہ ہوٹل میں کھانا کھانے گئے تھے، مگر جولیا اپنا پرس ہوٹل میں ہی بھول گئی تھی۔ تو تنویر اور صفدر جولیا کے فلیٹ پر اس کا پرس دینے گئے تو لاکھ دروازہ پیٹنے کے باوجود دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی صفدر اور تنویر نے دروازے کو توڑ دیا۔ جیسے انہوں نے دروازہ توڑا، ان کو اندر انتہائی ناگوار سی بو کا احساس ہوا اور جولیا کے کمرے کے اندر ہر چیز جلی ہوئی ملی تھی۔ پہلے تو دونوں پریشان ہو گئے تھے کہ کسی دشمن پارٹی نے جولیا کو جلا دیا ہے، مگر کمرے میں جولیا کا جلا ہوا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر جولیا کے کمرے میں کی ہر چیز جلی ہوئی تھی اور اس سے ناگوار بو آ رہی تھی، جس سے صفدر اور تنویر کا دماغ پھٹنے لگا تھا، مگر جولیا کا بیڈ صحیح سلامت تھا۔ صفدر اور تنویر نے فوراً بلیک زیرو کو فون کر کے بتا دیا تھا اور اپنی طرف سے اندازہ کر کے بتایا کہ جولیا کو پرسرار طریقے سے ماروائی طاقتوں نے ہی اغوا کیا ہے۔ عمران رات دانش منزل ہی سویا تھا اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سید چراغ شاہ صاحب سے ملنے روانہ ہو گیا تھا، مگر وہاں جا کر عمران کو معلوم ہوا کہ سید چراغ شاہ صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں، تو عمران پریشان ہو گیا
کیونکہ ان ماروائی طاقتوں کے معاورے میں سید چراغ شاہ صاحب اس کی صحیح رہنمائی کر سکتے تھے، مگر پھر عمران کو پروفیسر نصیر احمد کا خیال آیا جو دارالحکومت سے دور نوائی علاقے میں رہتے تھے۔ عمران نے اس بار صفدر اور تنویر کو بھی فون کر کے اپنے پاس بلا لیا تھا اور تینوں نے جولیا کے فلیٹ کا اچھی طرح مشاہدہ کیا تھا۔ پھر عمران ان دونوں کو لے کر پروفیسر نصیر احمد کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا اور اب تینوں کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صفدر ڈرائیونگ کر رہا تھا، عمران سائیڈ سیٹ پر بیٹھا تھا اور تنویر پیچھے بیٹھا تھا۔ عمران صاحب، آپ کے خیال میں یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ صفدر نے پھر نیا سوال کیا۔ کم از کم میرے ہونے والے سسر نے تو ایسا کام ہرگز نہیں کیا، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا تو صفدر خود ہی اپنا احمقانہ سوال پر شرمندہ سا ہو گیا۔ سوری عمران صاحب، یہ میں آپ سے کیا احمقانہ سوال کر بیٹھا، دراصل مس جولیا کے پرسرگار اغوا نے پریشان کر دیا ہے۔ صفدر نے شرمندہ سا ہو کر مسکراتے ہوئے کہا، لازماً ایک دفعہ پھر کوئی ماروائی کیس شروع ہو گیا ہے۔ شیطان کی کالی اور طاغوتی طاقتیں ہم پر حملہ آور ہوئی ہیں۔ تنویر نے فکر مندی سے کہا، ہم پر نہیں پیارے، جولیا پر حملہ آور ہوئی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جولیا ہم سے الگ تو نہیں ہے، ہماری ساتھی ہے، اس کے بغیر ہم سب ادھورے ہیں۔ تنویر نے منہ بنا کر جوشیلے لہجے میں کہا، جولیا کے بغیر ہم سب ادھورے ہیں یا صرف تم ادھورے ہو؟ عمران نے منہ بنا کر طنزیہ لہجے میں کہا، عمران تم جولیا کو اپنی ساتھی سمجھتے ہی نہیں ہو، جولیا کی تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ تنویر نے تیز لہجے میں کہا، ہاں جولیا کی صرف تمہیں ہی فکر ہے، اس لیے تو پروفیسر نصیر احمد صاحب سے تم ہمیں ملوانے جا رہے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تنویر خونی نگاہوں سے عمران کو گھورنے لگا، مجھے اس طرح قاتل نگاہ نہ سے دیکھا کرو، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ عمران نے مسکین سی صورت بناتے ہوئے کہا، یہاں ہماری جولیا مشکل میں ہے اور تمہیں مذاق کی سوجی ہے؟ تنویر غصے سے گلا پھاڑ کر چلائے، ہائے ہماری جولیا۔ عمران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تنویر پر پھر چوٹ کی تو اس بار صفدر ہنسنے لگا، البتہ تنویر غصے سے عمران کو گھورنے لگا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ عمران کو کچا ہی چبا جاتا۔ تم جولیا کے دشمن ہو، تنویر نے جھل بن کر کہا، ہاں واقعی تم جولیا کے سب سے بہترین دوست ہو، اس لیے جولیا تمہاری محبت کا دم بھرتی رہتی ہے۔ عمران نے اپنے لہجے کو سنجیدہ بناتے ہوئے کہا، پھر چوٹ کی تو تنویر کٹ کر رہ گیا اور غضبناک نگاہوں سے عمران کو گھورنے لگا، کیونکہ یہ سبھی جانتے تھے کہ جولیا دل و جان سے عمران سے محبت کرتی ہے۔ صفدر ان دونوں کی باتوں سے پھر ہنسنے لگا، تم دونوں کو جولیا کی پرواہ نہیں ہے اور میں اپنی جولیا کے دشمنوں کے ساتھ ہرگز سفر نہیں کر سکتا۔ تنویر کا پارا گرم ہو گیا اور اس نے چلاتے ہوئے کہا، آئے میری جولیا۔ عمران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر میری جولیا کو لمبا کرتے ہوئے کہا۔ صفدر نے پھر زوردار کہکا لگایا، میں کہتا ہوں گاڑی روکو ورنہ میں تم دونوں کو بھون کر رکھ دوں گا، میں جولیا کے دشمنوں کے ساتھ ہرگز سفر نہیں کر سکتا۔ تنویر نے اپنی جیب سے پسٹل نکالتے ہوئے کہا اور عمران پر پسٹل تان لیا، میں جولیا کی خاطر اس کے دونوں دشمنوں کو مار ڈالوں گا۔ تنویر نے غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہا، لعنت ہے تمہاری زندگی پر تنویر، تم نے یہ تصور بھی کیسے کر لیا کہ عمران صاحب کو جولیا کی فکر نہیں ہے؟ متعدد بار مس جولیا دشمنوں کی قید میں گئی ہے مگر عمران صاحب نے اپنی جان پر کھیل کر مس جولیا کی عزت و عصمت اور زندگی بچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ کیا مس جولیا کی صرف تمہیں ہی فکر ہے؟ میں جانتا ہوں مس جولیا کے اغوا پر عمران صاحب کے دل کا کیا عالم ہے، ان کے دلوں اور دماغ پر طوفان چل رہے ہیں مگر ہنسی مذاق کر کے وہ اپنی اور ہماری پریشانی دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور تم نے عمران صاحب کو مس جولیا کا دشمن سمجھ لیا ہے۔ صفدر نے تنویر کی یہ حرکت دیکھ کر گاڑی کو فل بریک لگاتے ہوئے شدید غصے کے عالم میں کہا۔ عمران حیرت سے صفدر کو دیکھنے لگا کیونکہ اس نے ٹھنڈے مزاج صفدر کو کبھی اتنے غصے کے عالم میں نہیں دیکھا تھا۔ دراصل صفدر حقیقت میں عمران کو دل سے چاہتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ عمران جولیا سے شدید محبت کرتا ہے مگر لاابالی ہونے کی وجہ سے کبھی جولیا سے محبت کا اظہار نہیں کیا، اور آج جولیا کی خاطر عمران پر پسٹل تانے دیکھ کر صفدر سے غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ تنویر نے بھی صفدر کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اب تنویر کو احساس ہوا کہ وہ عمران کے مذاق پر اشتعال میں آ کر کچھ زیادہ ہی کر گیا ہے۔ سوری یار صفدر، میں کچھ زیادہ ہی غصے میں آ گیا تھا، دراصل جولیا کے اغوا نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، دوسرا عمران کے بے وقت مذاق نے میرا دماغ خراب کر دی ہے۔ تنویر نے پسٹل جیب میں رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، یار ہم سب ہی کو مس جولیا کی فکر ہے اور ہم سب مس جولیا کے سلسلے میں پروفیسر صاحب سے ملنے جا رہی ہیں، لہٰذا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کیا کرو اور عمران صاحب کی باتوں اور مذاق کو انجوائے کیا کرو۔
اس بار صفدر نے نرم لہجے میں کہا، یار مجھ سے اس احمق کا مذاق برداشت نہیں ہوتا۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں یار، صفدر، احمق کے مذاق سے دوسرے لوگ تو محفوظ ہوتے ہیں مگر احمق کے مذاق کو احمق لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ عمران نے مسکین سے لہجے میں کہا۔ تو اس بار صفدر ہنس پڑا، مگر عمران کی بات سن کر تنویر کا منہ بن گیا تھا، مگر اس بار وہ خاموش ہی رہا۔ صفدر نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ حقیقت یہ تھی کہ جولیا کے اغوا، اور وہ بھی اس پراسرار طریقے سے کہ کسی ماروائی طاقت نے اسے اغوا کیا تھا۔ عمران بہت پریشان تھا، مگر وہ عمران ہی کیا جو دوسروں پر اپنی پریشانیاں ظاہر کرے۔ عمران کو تنویر پر بے پناہ غصہ تھا کہ تنویر نے اس پر پسٹل تان لیا تھا، مگر وہ اس وقت جولیا کے معاملے میں تنویر کی جذباتی حالت کو جانتا تھا، اس لیے صبر کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اچانک گاڑی کے آگے دھند سی چھا گئی، آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے صفدر نے فوراً بریک لگا دی، جس سے چڑچڑاہٹ کے بعد جھٹکے سے گاڑی رک گئی۔ آؤ روشنی کے نمائندے، آؤ، کالی دنیا تمہارا انتظار کرے گی۔ اچانک دھند میں ایک ہولناک آواز سنائی دی، جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ اس آواز میں اتنی ہولناکی تھی کہ صفدر اور تنویر سمیت عمران جیسا آدمی بھی کنک رہ گیا۔ پھر اچانک ہی دھند ختم ہو گئی، جیسے کبھی دھند ہی نہیں۔ صفدر، تم نے گاڑی کو اچانک بریک کیوں لگائی ہے؟ عمران نے چونک کر صفدر سے پوچھا۔ عمران صاحب، اچانک کار کے آگے نامعلوم دھند سی چھا گئی تھی، صفدر نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ عمران چونک گیا۔ صفدر، تو کیا تمہیں بھی وہ دھند نظر آئی تھی جو صرف چند لمحے کے لیے تھی؟ عمران نے چونک کر صفدر سے پوچھا۔ جی ہاں عمران صاحب، مجھے بھی وہ دھند نظر آئی تھی، صفدر نے کہا۔ عمران، اس دھند میں ایک انتہائی ہولناک آواز بھی شامل تھی، جس میں ہمیں کسی کالی دنیا میں آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پیچھے بیٹھے تنویر نے بھی حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ عمران چونک گیا، تو گویا یہ پھر میرا وہم نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اس دھند میں کسی گرج نما ہولناک آواز نے ہمیں کسی کالی دنیا میں آنے کی دعوت دی ہے۔ عمران نے بھی حیرت سے کہا، جہاں تک میرا اندازہ ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جولیا کو ماروائی طاقتوں نے اغوا کر کے کسی کالی دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ تنویر نے کہا، نہیں، میرے خیال میں کسی حلوائی نے جولیا کو اغوا کیا ہے تاکہ حلوے کھلا کر اسے موٹا کر سکے اور وہ تم جیسوں کا برعکس بنا سکے۔ عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ چاہتے بھی صفدر ہنس پڑا اور تنویر غصے سے عمران کی پیٹھ کو گھورنے لگا، جو اس ماروائی واقعے کے بعد بھی اپنی حماقتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ صفدر نے کار ایک دفعہ پھر آگے بڑھا دی، اس بار تنویر خاموش ہی رہے۔ چند لمحے بعد صفدر نے ایک خوبصورت کوٹھی کے باہر کار روک دی اور کار سے باہر نکل کر گیٹ کے ساتھ آویزہ دیوار پر بیل دی۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھلا تو ان کو ایک لڑکے کا چہرہ نظر آیا۔ جی فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس لڑکے نے صفدر سے پوچھا۔ چھوٹے بھائی، ہمیں پروفیسر نصیر احمد صاحب سے ملنا ہے، ان کو کہیں کہ دارالحکومت سے علی عمران ان سے ملنے آیا ہے۔ عمران نے شیشے سے سر باہر نکال کر کہا تو لڑکا اس بات میں سر ہلاتا واپس چلا گیا اور گیٹ کا چھوٹا دروازہ بند کر دیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد لڑکے نے گیٹ کا دروازہ کھول دیا اور گاڑی کو اندر لے کر آنے کا کہا تو صفدر سر ہلا کر کار میں بیٹھ گیا اور اسے سٹارٹ کر کے کوٹھی کے اندر لے گیا، جہاں ایک وسیع پورچ بنا ہوا تھا، جہاں وہ 2-3 گاڑیاں کے کھڑے ہونے کی گنجائش تھی اور ایک کار وہاں پہلے سے موجود تھی۔ صفدر نے پورچ میں کار کھڑی کر دی اور انجن بند کر دیا۔ پھر تینوں ہی ایک ساتھ باہر نکلے تو لڑکا ان کو لیتے ہوئے مہمان خانے میں آ گیا۔ آپ لوگ بیٹھیے، بابا ابھی آتے ہی ہوں گے، لڑکے نے عمران سے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پروفیسر نصیر کا لڑکا ان تینوں کو مہمان خانے میں بٹھا کر باہر نکل گیا۔ صفدر اور تنویر تو صوفوں پر بیٹھ گئے، مگر عمران کمرے میں نظر دوڑانے لگا۔ کمرے میں دیوار کے ساتھ ایک ریک لگا ہوا تھا جس میں سلیقے سے کافی کتابیں لگی ہوئی تھی۔ ان کتابوں کو دیکھ کر عمران آگے بڑھ کر غور سے کتابوں کو دیکھنے لگا۔ پھر روزہ نے حیرت سے اس سیاہ کتاب کو دیکھا اور بیڈ پر بیٹھ کر غور سے اس کو دیکھنے لگی، جس پر کالا جادو کے الفاظ درج تھے۔ روزہ نے حیرت سے کالا جادو کے الفاظ دہرائے اور اس سیاہ کتاب کو کھول دیا۔ کالی دنیا اور اس کے پراسرار کتاب کے اندر موٹے حروف میں الفاظ لکھے تھے۔ روزہ نے تجسس سے کتاب کا ورق مزید پلٹ دیا۔ کالے جادو کی کالی دنیا میں جانے کا راستہ۔ جو ان الفاظ کو 7 بار دہرائے گا وہ جلد کالے جادو کی کالی دنیا کی سیر کرے گا، جو عجائبات کی سرزمین اور شہنشاہ ظلمات کی انوکھی دنیا ہے۔
حیرت ہے، یہ کیسی عجیب و غریب کتاب ہے اور اس میں کیا منحوس الفاظ درج ہیں۔ جیسے ہی روزہ نے منحوس الفاظ کہے، روزہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کتاب سے ایک سایہ سا نکل کر لہرایا ہو۔ روزہ نے غور سے ادھر ادھر دیکھا مگر سایہ کہیں نہیں تھا۔ حیرت ہے، یہ سایہ کیسا تھا؟ روزہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر پھر اپنا وہم سمجھ کر غور سے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ روزہ کو معلوم نہیں کیوں اس سیاہ کتاب سے خوف اور مہوست محسوس ہونے لگی۔ روزہ بیڈ سے اٹھی اور کتاب کو ہاتھ میں تھامے کھڑکی کی طرف بڑھی تاکہ اس کتاب کو فلیٹ سے باہر پھینک سکے، مگر پھر کچھ سوچ کر کتاب رکھ دی جس میں نامعلوم الفاظ درج تھے جو خالی دنیا میں جانے کا راستہ تھا۔ روزہ اپنے تجسس میں ان الفاظ کو بار بار دہرانے لگی۔ جیسے ہی اندازے کے مطابق روزہ نے 7ویں مرتبہ ان نامعلوم الفاظ کو دہرایا تو اچانک روزہ کے ہاتھ کو جھٹکا لگا، جیسے کسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکا دیا ہو اور کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ روزہ کو ایک بار پھر ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سر کے اوپر سایہ سا لہرایا ہو۔ روزہ نے چونک کر اوپر دیکھا تو انرجی سیور کی روشنی میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ حیرت ہے، یہ آج رات میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ روزہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ روزہ معمول کے مطابق آج رات بھی ہوٹل کھانا کھا کر اپنی کار میں فلیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک راستے میں سیاہ رنگت کی فقیرنی نے، جس نے گہرے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اچانک اس کے سامنے سڑک پر آ گئی تھی۔ روزہ نے فوراً بریک نہ لگائی ہوتی تو یہ پرسرار فقیرنی کار کے نیچے آ چکتی۔ کون ہو تم اور کار کے آگے کیوں آئی ہو؟ کیا مرنے کا ارادہ ہے؟ اچانک جھٹکا کھا کر کار بند ہو گئی تھی۔ روزہ شیشے سے سر باہر نکال کر غصے سے بولی، ہوں، حد سے زیادہ سندر ناری ہے تم۔ سیاہ رنگت کی فقیرنی روزہ کے حسین چہرے کو دیکھ کر بولی، کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ روزہ نے حیرت سے اس بوڑھی فقیرنی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جو شہنشاہ ظلمات کی غلامی میں چلا جائے وہ ان معمولی چیزوں سے مرنے والا نہیں ہے۔ کیا تم ہی میرے آقا مہا کمپاروں کے خاص دشمن فریدی نامی شخص کے ساتھی روزہ ہو؟ پرفسرار فقیرنی نے کہا، کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ کرنل صاحب اور مجھے کیسے جانتی ہو؟ روزہ نے حیرت سے اس پرسرار فقیرنی سے چونک کر پوچھا۔ میں جو بھی ہوں سندر ناری، تمہیں سب پتہ چل جائے گا، مگر اس کے لیے تمہیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر پرسرار فقیرنی نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک سیاہ کتاب روزہ کی کار میں ڈال دی۔ ضرور پڑھنا اس کتاب کو تاکہ عجائب کی دنیا کی سیر کر سکے جو شہنشاہ ظلمات کے نائب مہا کمپاروں کی کالی دنیا ہے۔ یہ کہہ کر پرسرار فقیرنی مسکراتی ہوئی مڑی اور تیزی سے واپس چلی گئی۔ چونکہ یہ سڑک سنسان تھی اس لیے روزہ حیرت سے اس پرسرار فقیرنی کو دیکھنے لگی جو چلتے ہوئے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ پھر روزہ حیرت سے اس کتاب کو دیکھنے لگی جس میں کالا جادو کے الفاظ درج تھے۔ روزہ نے کچھ سوچ کر کتاب کو اٹھا کر ڈیش بورڈ میں رکھا اور کار آگے بڑھا دی۔ چند لمحوں بعد روزہ اپنے فلیٹ میں تھی اور تجسس سے اس کتاب کو کھول دیا تھا۔ چونکہ روزہ کرنل فریدی کی شاگرد تھی اور کرنل فریدی کی محبت میں اسلام قبول کیا تھا، مگر بعد میں اسلامی کتابوں کا مطالعہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو گئی تھی اور جب بھی وقت ملتا نماز ضرور پڑھتی تھی۔ چونکہ آج کل کوئی کیس نہیں تھا اس لیے فراغت تھی اور روزہ کتابوں سے ہی ٹائم پاس کرتی تھی۔ کبھی کبھار انسپکٹر ریکھا، رشیدہ اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ سیر و تفریح کرنے چلی جاتی تھی۔ چونکہ روزہ کرنل فریدی کی طرح سنجیدہ مزاج تھی اس لیے زیادہ تر سیر و تفریح سے پرہیز ہی کرتی تھی، بس زیادہ تر کتابوں سے ہی ٹائم پاس کرتی تھی۔ البتہ فراغت کے اوقات میں کبھی کبھار کرنل فریدی باہر کے ملک کا دورہ کرتا تو شاذ و نادر ہی روزہ کو اپنے ساتھ باہر لے جاتا تھا۔ اسی طرح کرنل فریدی چند بار گریڈ لینڈ میں ٹونی کے یک مقبل ہوٹل میں بھی روزہ کے ہمراہ جا چکا تھا جہاں صرف نوجوان جوڑوں کو ہی جانے دیا جاتا تھا، اور ان دنوں روزہ کرنل فریدی کے ہمراہ چل کر خود پر فخر محسوس کرتی تھی۔ روزہ دل کی گہرائیوں سے کرنل فریدی کو چاہتی تھی اور اس کی محبت میں اپنا ملک ایکریمیا چھوڑ کر مستقل کافرستان شفٹ ہو گئی تھی، لیکن کبھی کرنل فریدی سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا اور روزہ کی یہی ادا کرنل فریدی کو اچھی لگتی تھی۔ چونکہ روزہ کے دماغ میں اس کالا جادو نامی کتاب کا تجسس سوار تھا اس لیے روزہ نے نہ تو وضو کر کے نماز پڑھی اور نہ ہی آج کسی اسلامی کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ اب چونکہ نامعلوم جھٹکا لگنے سے روزہ کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی تھی اس لیے روزہ نے جھک کر کتاب پھر اٹھا لی۔ مجھے یہ کتاب جلا دینی چاہیے، روزہ نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا اور کچن کی طرف بڑھی تاکہ اس کتاب کو جلا سکے، کیونکہ روزہ کو اب اس کالا جادو نامی سیاہ کتاب سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ اچانک روزہ کا سیل فون بجنے لگا تو روزہ نے کتاب کو کچن میں رکھا اور کچن سے باہر نکل کر ٹیبل پر موجود اپنا سیل فون اٹھا لیا جس کی اسکرین پر انسپکٹر ریکھا کا نمبر اسپارک کر رہا تھا۔ ہاں ریکھا، کیا حال ہے؟
آج بڑے دنوں بعد تم نے یاد کیا ہے۔ روزہ نے سیل فون آن کر کے مسکراتے ہوئے کہا، بس تمہاری یاد آ رہی تھی، سوچا فون کر لوں۔ انسپکٹر ریکھا کی بھرپور آواز سنائی دی، سناؤ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ روزہ نے پوچھا، ارے ہم نے اور کیا کرنا ہے، ظاہری سی بات ہے، بڑی انسپکٹر ہو، اپنی ڈیوٹی کرتی ہوں۔ البتہ جب کرنل صاحب کسی مہم میں شامل ہونے کا کہتے ہیں تو اس وقت تم سے مہم کے دوران ملاقات یقینی رہتی ہے، کیونکہ تم تو صرف کرنل صاحب کے لیے ہی کام کرتی ہو، کرنل صاحب کے لیے ہی مخصوص ہو۔ انسپکٹر ریکھا کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی، جس میں طنز بھی شامل تھا، جسے روزہ نے واضح محسوس کیا، مگر روزہ نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، کیونکہ روزہ اچھی طرح جانتی تھی انسپکٹر ریکھا بھی کرنل فریدی سے بے پناہ الفت رکھتی ہے۔ سناؤ تمہارے ہریش کا کیا حال ہے؟ مانا کہ وہ ماضی میں تمہارے کافرستان کے انڈر ورلڈ کا نامی گرامی گنڈا تھا، مگر اب تو وہ کرنل صاحب کا پکا وفادار اور تمہارا پکا عاشق ہے۔ سنجیدہ مزاج روزہ نے بھی آج انسپکٹر ریکھا کے طنز کا بھرپور جواب دیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، یعنی تم کرنل صاحب کو اپنے لیے ہی مخصوص سمجھتی ہو؟ انسپکٹر ریکھا کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی، دیکھو ریکھا، بات دراصل یہ ہے کہ میں اصل میں تو ایکریمیا کی رہنے والی ہوں، مگر کرنل صاحب کی وجہ سے میں کافرستان رہتی ہوں، کیونکہ کرنل صاحب کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ ان کو چاہا جائے، مگر سبھی جانتے ہیں کہ کرنل صاحب خشک مزاج اور عورت ذات سے دور ہی بھاگنے والے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح کرنل صاحب کو بہت پسند کرتی ہوں، مگر کبھی کرنل صاحب نے تمہاری طرف رغبت رکھی تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، مگر تم کرنل صاحب کے مزاج کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتی ہو کہ وہ خشک مزاج ہیں، اس لیے تو میں نے کبھی کرنل صاحب سے محبت کا اظہار نہیں کیا، اور تم کرنل صاحب کے لیے جذباتی ہو جاتی ہو۔ کرنل صاحب کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ روزہ نے اس بار سنجیدہ لہجہ میں انسپکٹر ریکھا کو سمجھایا، ہاں تمہاری یہ بات تو درست ہے۔ انسپکٹر ریکھا نے بھی اس بار مختصر جواب دیا، خیر کرنل صاحب نہ صحیح، مگر ہریش تو تم سے دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ اس بار روزہ نے پھر کہا، ہاں ہریش بھی اچھا نوجوان ہے، مگر کرنل صاحب کی بات ہی کچھ اور ہے۔ روزہ کو انسپکٹر ریکھا کی جذبات بھری آواز سنائی دی، اچھا کل ہوٹل فلنٹن میں ملاقات کریں گے، رشیدہ کو بھی میں کال کر لوں گی، لہٰذا کل تینوں اکٹھے ہی ڈنر کریں گی۔ انسپکٹر ریکھا نے چند لمحے کے وقفے کے بعد پھر کہا، مگر اس سے پہلے کہ روزہ کسی بات کا جواب دیتی، اچانک انسپکٹر ریکھا کی کال ڈراپ ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی لائٹ بھی چلی گئی، جس سے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ روزہ نے حیرت سے پہلے سیل فون کو پھر بند لائٹ کو دیکھا تو حیرت سے کندھے اچکائے اور اپنا سیل فون کا ٹارچ روشن کر دیا، مگر جیسے ہی روزہ نے ٹارچ روشن کیا روزہ کی چیخ نکل گئی، کیونکہ ایک دل دہلا دینے والا منظر روزہ کا منتظر تھا۔ روزہ نے دیکھا کہ اس کے کمرے کی دیواروں پر تازہ سرخ خون بہہ رہا تھا۔ روزہ یہ ہولناک منظر دیکھ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر یہ دیکھ کر روزہ پھر لرز گئی کہ دروازے کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ سب کیا؟ یہ خون کیسا ہے؟ یہ میرے فلیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے فلیٹ کا دروازہ کہاں گیا؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ روزہ نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ خوف کی حالت میں روزہ کے ہاتھ سے اپنا سیل فون چھوٹ کر فرش پر گر گیا تھا اور حیرت انگیز طور پر سیل فون کی ٹارچ بھی آف ہو گئی تھی۔ روزہ نے اندازے سے دروازے والی جگہ پر ہاتھ رکھا تو اس کا ہاتھ لتھڑا گیا، جیسے کسی گلیزدار مادے کو اس نے چھوا ہو۔ زندگی میں آج تک ایسا ہولناک واقعہ روزہ کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا، اس لیے روزہ پوری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں؟ روزہ پھر خوف کی حالت میں ہذیانی انداز میں چیخی، تم نے کالی دنیا میں جانے کا عمل 7 دفعہ پورا کر لیا ہے، حسن کی دیوی، اب وہاں غمباروں کی کالی دنیا تمہاری منتظر ہے۔ روزہ کو اندھیرے میں ایک گرجدار آواز سنائی دی، پھر کمرے میں ہر طرف ناگوار سی بو پھیل گئی جو بہت زیادہ تعفن زدہ تھی، جس سے روزہ کے دماغ میں اندھیرا چھا گیا اور روزہ لڑکھڑا کر نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ گاڑی اونچے نیچے راستوں سے گزر رہی تھی، راستہ چونکہ پہاڑی تھا اس لیے کئی موڑ تھے، مگر انور بڑی مستعدی سے گاڑی چلا رہا تھا، جیسے پہاڑی راستوں میں گاڑی چلانے کا عادی ہو۔ یہ علاقہ نینی تال کا خوبصورت اور سرسبز پہاڑی علاقہ تھا، بادلوں کے ٹکڑے آسمان پر تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ واہ کیا قدرت کا نظارہ ہے! ساتھ بیٹھے حمید نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا،
جو انور کے ساتھ عقبی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ انور مسکراتے ہوئے حمید کو دیکھنے لگا جو اس کشیدہ ماحول میں اپنی عاشق مزاجی سے باز نہیں آیا تھا۔ دراصل حمید نے پہاڑی کے خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس نہیں بھری تھی، بلکہ ایک چھوٹے سے پلاٹ میں بیٹھی چند نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر کہا تھا جو لانگ ٹینس کھیل رہی تھی۔ کرنل فریدی بھی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اکیلا بیٹھا تھا اور گہری سوچ میں گم تھا، جیسے وہ یہاں نہ ہو۔ جناب والا، کیا بات ہے؟ آج تو آپ نے خاموشی کے عالمی ریکارڈ توڑ دیے، کیا آج نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ حمید نے سر پیچھے کر کے کرنل فریدی سے کہا۔ نور عالم شاہ صاحب کا گھر کتنی دور ہے؟ رفتاً کرنل فریدی نے سوچوں سے نکل کر انور سے سوال کیا۔ بس سر، ہم پہنچنے ہی والے ہیں، انور نے ادب سے جواب دیا۔ البتہ حمید نے منہ بنا لیا کیونکہ کرنل فریدی نے اس کی بات پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ دراصل کرنل فریدی کو ہریش نے بتایا تھا کہ لیڈی انسپکٹر ریکھا نے رات کو روزہ کو اس کے فلیٹ فون کیا تھا، مگر باتوں کے دوران ہی روزہ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ پھر بقول ریکھا کہ اس نے روزہ کو دوبارہ 3-4 مرتبہ پھر کال ملائی، مگر روزہ کا فون آف ہی ملا، جس پر ریکھا چونک گئی کہ ایسا تو روزہ کبھی نہیں کرتی، اور فون بھی روزہ کا ڈیڈ تھا۔ ریکھا نے مجھے فون کر کے بتایا کہ روزہ کسی مشکل میں ہے کیونکہ سیل فون، ٹیلی فون، سیٹلائٹ فون اور اسپیشل ڈیٹا فون سبھی ہی آف ملے۔ حالانکہ اچھی بھلی بات ہو رہی تھی کہ اچانک ہی کال ڈراپ ہوئی اور باقی بھی تمام فون بند ہو گئے۔ میں نے ریکھا کے فون کے فوراً بعد زیرو فورس کے ممبرز کو فون کیا جو روزہ کے فلیٹ کے باہر جو ہر وقت نگرانی پر معمور رہتے ہیں، مگر زیرو فورس کے ممبرز نے مجھے بتایا کہ روزہ کے فلیٹ میں تو کوئی بھی نہیں آیا اور نہ ہی ایسی کوئی حرکت ہم نے دیکھی ہے، کیونکہ روزہ کا فلیٹ مسلسل ان کی نظروں میں ہے۔ پھر میں نے خود روزہ کو فون کیا، مگر جواب نہ درد تھی، اس پر میں خود تیزی سے اپنی گاڑی پر روزہ کے فلیٹ گیا جہاں زیرو فورس کے ممبرز مستعدی سے فلیٹ کی نگرانی کر رہے تھے۔ میں اکیلا روزہ کے فلیٹ گیا، مگر لاکھ گھنٹی دینے اور دروازہ پیٹنے پر بھی روزہ نے دروازہ نہ کھولا، تو میں نے دروازہ توڑ دیا، مگر دروازہ توڑتے ہی مجھے انتہائی ناگوار بو اور دھواں نظر آیا۔ گو کہ دروازہ بند تھا، مگر سوراخوں سے بھی دھواں نکل سکتا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر ناگوار بو والا دھواں کمرے کے اندر ہی چکرا رہا تھا۔ بو اتنی ناگوار تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا، مگر میں منہ پر رومال لپیٹ کر اندر چلا ہی گیا۔ کمرے میں ہر طرف پرسرار دھواں چکرا رہا تھا اور ایک نامعلوم پرسرار دھیمی روشنی کمرے میں حیرت انگیز طور پر موجود تھی۔ اس پرسرار روشنی میں مجھے کمرے میں ہر چیز جلی ہوئی نظر آئی، مگر لاکھ ڈھونڈنے پر پورے فلیٹ میں مجھے روزہ کا زندہ یا مردہ وجود نظر نہ آیا۔ روزہ کا سیل فون بھی اس کے کمرے میں ہی موجود تھا، مگر روزہ کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے بلیک فورس کے ممبرز کی مدد سے روزہ کو پوری عمارت میں ڈھونڈا، مگر روزہ کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ روزہ کے کمرے کی صورتحال سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کو ماروائی طاقتوں نے اغوا کیا ہے۔ کن ماروائی گروپوں نے روزہ کو اغوا کیا اور کس مقصد کے لیے اغوا کیا ہے، اس بارے میں بقول ہریش کے وہ لا علم تھا۔ ہریش کی باتوں سے کرنل فریدی خود روزہ کے فلیٹ گیا تھا، مگر اس وقت پرسرار دھواں تو ختم ہو چکا تھا، مگر روزہ کے کمرے کی ہر چیز جلی ہوئی ملی تھی، مگر روزہ کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ کرنل فریدی چند بار ماروائی اور شیطانی طاقتوں سے نبرد آزما ہو چکا تھا، مگر اس بار کس زبردست شیطانی طاقت نے اسے چیلنج کرنے کے لیے روزہ کو اغوا کر لیا تھا۔ گو کہ کرنل فریدی کافرستان کا رہنے والا تھا، مگر سچا مسلمان تھا۔ ایسے بھی کافرستان میں 30 کروڑ سے زائد مسلمان بستے ہیں، مگر کافرستان کے صدر، وزیر اعظم سے لے کر عام شہری چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کرنل فریدی کی دل و جان سے عزت و احترام کرتا تھا۔ جن دنوں کرنل فریدی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیرونی دورے پر ہوتا، ان دنوں ہی زیرو لینڈ یا بلیک ڈیتھ جیسی عالمی مجرم تنظیمیں کافرستان کا رخ کرتی تھیں۔ یہ دو ایسی ہولناک اور بدنام زمانہ مجرم تنظیمیں ہیں جن کا نام سن کر دنیا کی حکومتیں خوف سے لرز جاتی ہیں، مگر کرنل فریدی اور اس کی ٹیم کی موجودگی میں کسی دہشت گرد تنظیم کافرستان میں دہشت پھیلانے کی ہمت بہت کم ہی کرتی تھی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کرنل فریدی کا کافرستان کے مسلمان عالموں سے بھی رابطہ تھا، اور جب بھی موقع ملتا کرنل فریدی نماز ضرور پڑھتا تھا۔ فریدی کی ٹیم میں انسپکٹر جگدیش، ہریش اور انسپکٹر ریکھا وہ کہ غیر مسلم یعنی ہندو تھے، مگر کرنل فریدی اپنے ہر ممبر کو دل و جان سے چاہتا تھا، اور کرنل فریدی کا ہر ممبر ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ روزہ چند بار مجرم تنظیموں کے ہاتھوں اغوا ہو چکی تھی، کبھی تو اکیلے ہی مجرموں کی درگت بنا کے خود ہی ان کی گرفت سے نکل چکی تھی، اور چند بار کرنل فریدی ان ایکشن ہو کر روزہ کی مدد کر چکا تھا، مگر اس دفعہ معاملہ اور تھا، اور پہلی دفعہ کسی
کسی مجرم تنظیم نے نہیں بلکہ کسی خوفناک ماروائی طاقت نے روزہ کو اغوا کیا تھا۔ اس لیے کرنل فریدی پریشان تھا کہ کس شیطانی طاقت نے روزہ کو اغوا کیا ہے اور کس مقصد کے لیے کیا ہے۔ اس بارے میں کرنل فریدی لا علم تھا۔ اسی لیے کرنل فریدی دارالحکومت سے دور نینی تال کے خوبصورت پہاڑی علاقے میں کیپٹن حمید اور کرائم رپورٹر انور کے ہمراہ اپنے اسپیشل ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر نینی تال پہنچا تھا اور بلیک فورس کے ذیلی کوارٹر پہنچ کر گاڑی میں نور عالم شاہ صاحب سے ملنے جا رہا تھا، جو بہت اللہ والے بزرگ تھے۔ دراصل انور نے ہی کرنل فریدی کو نور عالم شاہ صاحب سے ملوایا تھا، جو نینی تال کے پرفضا مقام پر ایک پہاڑی کی چوٹی میں ان کا حجرہ تھا، جہاں مریدین کا رش لگا رہتا تھا۔ متعدد بار نور عالم شاہ صاحب سے کرنل فریدی مل چکا تھا اور ان کی پرنوشت تھا۔ معلوم نہیں کس نے سڑک کے درمیان اچانک آگ جلا دی تھی۔ اگر انور ایک لمحے کی بات کی تاخیر کرتا تو گاڑی آگ کے بھڑکتے ہوئے الاؤ میں گھس جاتی۔ اس آگ کے شعلے سرخ کی بجائے سیاہ تھے اور اس اچانک بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر تینوں پریشان ہو گئے۔ روزہ کو ہوش آیا اور اس نے خود کو بدلے ہوئے ماحول میں پایا تو حیران ہو گئی۔ اسے اپنے اوپر بیتے ہوئے سابقہ واقعات یاد آ گئے کہ کس طرح وہ اپنے کمرے میں کالا جادو نامی کتاب میں درج الفاظ دہرانے کے بعد خوفناک حادثے کا شکار ہوئی تھی۔ روزہ اپنے فلیٹ کے کمرے والے ہولناک واقعات کو یاد کر کے کانپ اٹھی اور اب حیرت سے خود کو نئی جگہ پر دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ہر طرف سنکلاخ چٹان اور پہاڑیاں تھیں۔ روزہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ہر طرف نظریں دوڑانے لگی، مگر دور دور تک کسی چیز کے آثار نہیں تھے۔ ہر سو خشک پہاڑ اس کو منہ چڑھا رہے تھے۔ روزہ خود کو اس سنسان اور ویران جگہ پر دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یا اللہ پاک، یہ میں کس گھورک دھندے میں پھنس گئی ہوں؟ روزہ خود سے بڑبڑائی۔ روزہ کو بڑی بزدل لڑکی ہرگز نہیں تھی، مگر یہاں روزہ کسی مجرم تنظیم کے خطے نہیں چڑھی تھی کہ ہمت کا مظاہرہ کرتی۔ روزہ سمجھ چکی تھی کہ کالا جادو نامی کتاب کے منحوس سے الفاظ دہرا کر وہ شیطانی طاقتوں کے ذریعے کسی رذیل شیطانی دنیا میں پہنچا دی گئی ہے۔ اس لیے وہ پریشان تھی کہ وہ کیسے اس شیطان کی خوفناک دنیا سے نکلے گی۔ روزہ کو خود پر بھی بے پناہ غصہ آ رہا تھا کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے اس منحوس کالے جادو نامی کتاب کے مخصوص الفاظ 7 دفعہ دہرائے، جس کے ذریعے وہ پرقرار طور پر کالی دنیا کی عجیب و غریب زمین میں کالبن پہنچا دی گئی تھی، جہاں سے نکلنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ روزہ چونکہ اپنی ہی غلطی اسے اس انجان دنیا کی قیدی بنی تھی، اس لیے سوائے خود کو کوسنے اور پچھتانے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، اب مجھے فوراً اس منحوس جگہ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا، روزہ نے خود سے کہا اور ہنگارہ بھر کر خشک پہاڑی راستے سے آگے بڑھنے لگی۔ اس خشک پہاڑی راستے پر کوئی باقاعدہ راستہ نہیں بنا ہوا تھا، مگر روزہ پھر بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، جیسے کسی آسان راستے پر چل رہی ہو۔ روزہ کو کرنل فریدی نے مارشل آرٹ، کمانڈو ایکشن، تکواندو غرض ہر فن میں یکتا کر دیا تھا۔ روزہ کافی دیر تک ان ویران پہاڑوں پر بھٹکتی رہی، مگر سوائے چٹیل پہاڑ کے اسے کچھ نظر نہ آیا تو اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ یار خدایا، یہ میں کیسی ہولناک دنیا میں پھنس گئی ہوں، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ روزہ نے تھک ہار کر پریشانی سے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے خود سے کہا۔ روزہ کچھ دیر تو پریشانی سے ہونٹ چباتی رہی اور پھر ہمت کر کے اٹھی اور چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی، مگر آسمان پر سورج اور زمین پر سنگلاخ چٹانوں کے کچھ نہیں تھا۔ وہ یہاں اس سنسان جگہ پر کون لایا ہے مجھے؟ روزہ نے زور سے چلاتے ہوئے کہا تو ان پہاڑوں پر اس کی باز گشت دور تک سنائی دی، مگر کوئی روزہ کے سامنے نہ آیا۔ روزہ ایک دفعہ پھر ہمت کر کے اٹھی اور پھر آگے بڑھنے لگی، جیسے سنسان جگہ سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر لگی۔ جس جگہ روزہ کو ہوش آیا تھا، روزہ وہاں سے کافی آگے آ چکی تھی۔ اب روزہ نے خود کو سیاہ رنگ کے پہاڑوں پر محسوس کیا۔ یہاں پہاڑوں کا رنگ توے کی طرح کالا سیاہ تھا۔ خود کو اتنے کالے سیاہ پہاڑوں پر محسوس کر کے روزہ گھبرا گئی۔ معلوم نہیں وہ تیزی سے چلتی ہوئی کس خوفناک جگہ پر آ گئی تھی۔ روزہ کو ایک سیاہ پہاڑ کے درے پر سرخ رنگ کا دروازہ نظر آیا۔ یہ سرخ دروازہ لکڑی کا لگ رہا تھا۔ روزہ اب حیرت سے اس سرخ دروازے کو دیکھنے لگی، جس کے درمیان میں چمگادڑ کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ روزہ نے چمگادڑ والے سرخ دروازے کو حیرت اور خوف سے دیکھا اور آہستہ آہستہ اس دروازے کے قریب پہنچ گئی اور غور سے چمگادڑ کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ روزہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے چمگادڑ کی سرخ انگارہ آنکھیں اس کو گھور رہی ہوں، جیسے وہ چمگادڑ کی تصویر نہ ہو بلکہ کوئی اصل چمگادڑ دروازے پر بیٹھا ہو۔ لگتا ہے مجھ پر اس سنسان جگہ کا اثر غالب ہونے لگا ہے، روزہ خود سے بولی،
اور ہنگارہ بھر کر سرخ دروازے پر زور سے لات رسید کر دی۔ جیسے ہی روزہ نے سرخ دروازے کو لات رسید کی، دروازہ چناکے سے کھل گیا۔ اب روزہ نے دیکھا کہ اندر گٹھا ٹوپ اندھیرا تھا اور اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ روزہ اب شش و پنج میں پڑ گئی کہ وہ اندر داخل ہو یا نہ ہو۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد روزہ نے جی کرا کر اس اندھیرے میں گھسنے کا ہی فیصلہ کر لیا کہ شاید یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ مل جائے، کیونکہ ان خشک پہاڑوں میں کافی دیر چلنے کے باوجود اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چونکہ دروازہ تو ویسے ہی اس کے پاؤں کی ٹھوکر سے کھل چکا تھا، اس لیے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ چمگادڑ کی تصویر والے سرخ دروازے کے اندر قدم رکھا دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ روزہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، اچانک زوردار کڑکڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور سرخ دروازہ خود بخود ہی بند ہو گیا۔ ایک تو اندر پہلے ہی اندھیرا تھا، دوسرا دروازہ بھی بند ہو گیا، اس لیے روزہ تاریکی کی قیدی بن گئی تھی۔ یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ کون ہے یہاں؟ مجھے کس لیے اس ہولناک دنیا کا قیدی بنایا گیا ہے؟ روزہ اتنے گٹا ٹوپ اندھیرے میں خوف کا شکار ہو کر ہنسیانی انداز میں چلائی۔ اس کے چلانے پر جواب نہ تو نظر تھائی، مگر اس تاریک جگہ میں ہلکی ہلکی پرسرار سرمائی رنگ کی روشنی پھیل گئی۔ اب اس پرسرار روشنی میں روزہ نے غور کیا تو خوف سے روزہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ روزہ نے خود کو ایک ہولناک قربان گاہ میں محسوس کیا۔ یہ ایک چوکور کمرہ تھا جس کی دیواروں پر جگہ جگہ سیاہ اور خوفناک چمگادڑوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ بظاہر تو یہ تصویریں تھیں، مگر ان چمگادڑوں کی بے نور آنکھوں سے گویا آگ کے شعلے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور کمرے کے وسط میں چمگادڑ کا بہت بڑا بت ایستاد تھا۔ اس چمگادڑ کے بت کے قدموں میں 7 پیالے پڑے تھے۔ روزہ خود کو اس خوفناک کمرے میں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ معلوم نہیں اس چمگادڑ کے کبھی ہیکل بت کے قدموں تلے 7 پیالے کیوں پڑے تھے، یہ روزہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ روزہ خوفزدہ نگاہوں سے اس بھیانک کمرے کی ہر چیز کو دیکھنے لگی۔ روزہ نے دیکھا کہ روشنی ہونے کے بعد وہ دروازہ ہی غائب ہو چکا تھا جہاں سے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اب وہاں سپاٹ دیوار اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ روزہ سمجھ گئی کہ وہ شیطان کی رذیل قوتوں کا شکار ہو کر اس کی کالی دنیا کی قیدی بن چکی ہے، جہاں سے نکلنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ کوئی ہے یہاں؟ میں اس ہولناک دنیا کی قیدی کس طرح بنی ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ آخر میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ روزہ زور سے چلائی۔ چمگادڑ کے کبھی ہیکل بت کو دیکھ کر اس کے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی، اس لیے روزہ ایک دفعہ پھر زور سے چلائی، مگر اس بار بھی جواب نہ درد تھا۔ روزہ کو اس قربان گاہ میں گھٹن اور خوف آنے لگا، اس لیے روزہ اس بھیانک کمرے سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی تو اسے قربان گاہ میں ایک اور سالگوردہ دروازہ نظر آیا جو کمرے کے کونے میں تھا۔ روزہ تیزی سے آگے بڑھی اور دروازے کے قریب پہنچ کر پھر زور سے لات رسید کی تو سالگوردہ دروازہ شناختے سے کھل گیا۔ دوسری طرف بھی مدھم سی روشنی تھی اور قربان گاہ کے کمرے کے دروازے کے اندر سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ روزہ ویسے بھی چونکہ کالی دنیا کی قیدی بن چکی تھی، اس لیے قربان گاہ سے نکل کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ روزہ سیڑھیاں چڑھ کر جیسے ہی اوپر پہنچی، اسے ایک طویل راہداری نظر آئی۔ اس راہداری میں اسے بے شمار کمرے نظر آئے جو کہ بند تھے۔ اب روزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کیونکہ راہداری بہت طویل تھی اور کافی آگے جا کر بائیں طرف گھوم رہی تھی۔ یہ پہاڑوں کے اندر میں کن بھول بھلیوں میں پھنس گئی ہوں، روزہ خود سے بڑبڑائی اور کندھے اچکا کر راہداری میں آگے بڑھنے لگی جہاں بے شمار کمرے تھے جو کہ بند تھے۔ روزہ اس راہداری سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ آگے جا کر راہداری بائیں طرف گھومی تو روزہ بھی مزید آگے بڑھی اور بائیں طرف گھوم گئی۔ جیسے ہی روزہ بائیں طرف گھومی تو خوف سے روزہ کی چیخ نکل گئی، کیونکہ ایک دل دہلا دینے والا ہولناک منظر روزہ کا منتظر تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ناول کا یہ خوفناک اور سسپینس سے بھرپور حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ٹھہریے، کیا عمران اور کرنل فریدی جولیا اور روزہ کو بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا حصہ صرف اور صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔